العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم السراج المنير البشير النذير حبيبنا وحبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ثم الصلاة والسلام على آل الله الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اجركم على اللہ. مختصر مدت میں چند گفتگو کرنا مقصود ہے، چند ہی جملہ انشاءاللہ عزیز. اگرچہ ہم مبلغ ہیں، مدرس ہیں، تو مبلغ اور مدرس کی شیوہ یہ ہوتا ہے کچھ وقت زیادہ لینا چاہتے ہیں، لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. مختصر چند جملہ عرض کر لوں گا، لیکن سب سے پہلے ہمیشہ میرا یہی روش اور طریقہ رہا ہے کہ مومنین کے لیے ایک تحفہ کے طور پر ایک انمول مطلب بیان کر لوں، تاکہ کم از کم اس پورے 20 منٹ کے اندر اگر کچھ مطلب سمجھ میں نہ آئے تو کم از کم یہی مطلب بعنوان تحفہ سمجھے. دیکھو، یہ دنیا ہے، دنیا دار المکافات ہے، دنیا میں مشکلات ہے، دنیا سختی کے مقام کا نام ہے، دنیا میں مختلف قسم کے مشکلات ہیں. ان مشکلات سے روبرو ہو کر ان سے مقابلہ کرنے کا نام دنیا ہے. یہ دنیا مشکلات اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہے. بس ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ان سختیوں سے بچنے کے لیے، کبھی مالی مشکلات ہے تو کبھی جانی مشکلات ہے، کبھی روحی مشکلات ہے، کبھی مادی مشکلات ہے، تو ہر طرح کے مشکلات ہیں. بس اس مشکلات سے مقابلہ کرنے کے لیے انسان کے لیے رب العزت نے کچھ چیزیں بیان کی ہے. اس چیزوں پہ اوپر اگر انسان عمل کرے تو ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. کس طرح؟ دیکھو، ایک انسان کے قول ہوتا ہے، اس کے اوپر انسان کے شاید اعتماد کم ہو، لیکن اس سے بڑھ کر ایک عالم کی بات ہے، ایک فقیہ کی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک نبی کے، ایک رسول کے، ایک امام کے، لیکن ان سب سے بڑھ کر سب سے عظیم ہستی کیا ہے؟ خداوند عالم کی ذات ہے. یہ سارے کے سارے عظمت کے مالک ہیں، لیکن سارے کے سارے مخلوق خدا ہے. خداوند عالم کی ذات خالق ہے. ان کے کلام میں کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے کلام میں کوئی ریب نہیں ہے، ان کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے. بس خداوند عالم جب کسی شے کے بارے میں اگر بیان فرمائے تو یقیناً اس کے اوپر عمل کرنا ہے. رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ رب العزت فرماتے ہیں جب بھی کوئی سختی ہو، جب بھی کوئی مشکل ہو تو کیا کرے؟ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو کیا کرے؟ خداوند عالم فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب بھی مشکل ہو، جب بھی سختی میں انسان پریشانی میں ڈوب جائے تو اس وقت کیا کرے؟ وَاسْتَعِينُوا، مدد لے کس کا؟ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کا. صلوات پڑھیں محمد والے. عجیب بات ہے،
یہاں پر مشکلات مادی مشکلات ہے، یہاں پر مالی مشکلات ہے، یہاں پر معنوی مشکلات ہے، یہاں پر روحی مشکلات ہے۔ رب العزت نے ہمیں دو چیزوں کے بارے میں فرمایا، یا صبر کر لے یا صلاۃ پڑھ لے، یا نماز پڑھ لے، بس نماز کے ذریعے اپنی مشکلات کو حل کر لے۔ اہل بیت اطہار نے ہمیں کر کے دکھایا، صرف بتایا نہیں، صرف ہمیں سکھایا ہی نہیں، بلکہ خود نے کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ مشکلات کے مقابلہ نماز کے ذریعے کیسے کرنا ہے۔ میں آج ایک نماز کے بارے میں بتا دوں گا، یہ میرے طرف سے تحفہ سمجھے۔ جب بھی مشکل ہو، جب بھی سختی ہو، اس نماز کو پڑھ لے، واقعاً رب العزت کی یہ وعدہ سچ اور حقیقت ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی کوئی سختی ہو، اس نماز کو پڑھ لے۔ یہ نماز 2 رکعت کی ہے۔ اس نماز کے نام ہے نماز استغاثہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ دو رکعت نماز سے، اس میں سورہ حمد کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ کوئی بھی سورہ پڑھ لے، نماز صبح کی طرح 2 رکعت پڑھ لے، کسی بھی وقت پڑھ لے، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، کوئی مشخص نہیں ہے، جب بھی پریشانی ہو اس وقت پڑھ لے۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد 2 سجدہ کرنا ہے، سجدہ شکر کی طرح 2 سجدہ۔ پہلے سجدے میں 100 دفعہ پیشانی سجدگاہ پر رکھ کر 100 دفعہ یہ ذکر پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا فاطمۃ الزہرا اغثنی، یا فاطمۃ الزہرا اغثنی، 100 دفعہ پیشانی رکھ کر، پھر دائیں طرف 100 دفعہ، پھر بائیں طرف 100 دفعہ، پھر پیشانی رکھ کر 100 دفعہ، کلن کتنے بنے؟ 400 دفعہ یا فاطمۃ الزہرا اغثنی۔ پھر اس کے بعد سر اٹھائے سجدے سے، اور دوسری دفعہ پھر سجدے میں جا کر صرف اور صرف پیشانی رکھ کر 110 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ 110 دفعہ پڑھنا ہے، وہ بھی یہی ایک جملہ، یا فاطمۃ الزہرا اغثنی، 110 دفعہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ تعالی قبول ہو جائیں گے۔ بہرحال مختصر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ میں ایک عظمت، اہل بیت اطہار کی عظمت کے حوالے سے 1-2 جملہ عرض کر لوں گا۔ دیکھو، جس طرح قرآن کی عظمت ہے، بعین ہی اہل بیت کی عظمت ہے۔ قرآن جتنا عظیم ہے، اتنا ہی اہل بیت عظیم ہے۔ جب تک یہ دونوں کی عظمت سمجھ میں آ جائے تو اس وقت انسان انسانیت کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ قرآن اور اہل بیت اطہار کے لحاظ سے، اگر فضائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ صرف میں آج ایک ہی فضیلت بیان کر لوں گا۔ وہ فضیلت یہ ہے، قرآن اور اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن عقول پر غالب ہے اور اہل بیت بھی عقول پر غالب ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، انسان کی عقل اگر کسی چیز کو نہیں سمجھے تو قرآن اس کو سمجھا دیتا ہے، اور اسی طرح اہل بیت بھی انسان کو سمجھا دیتا ہے۔ یعنی انسان عاقل جب عاجز آ جائے تو قرآن کا معجزہ شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح انسان عاقل، انسان ذہین اور ذہین ترین افراد کی ذہن کام کرنا چھوڑ دے، وہاں سے اہل بیت کی عظمت شروع ہو جاتا ہے۔ تفصیل مختصر بیان کر دوں گا۔ ایک واقعہ ہے، اگرچہ آپ سب کو یاد ہیں، جب قریش والوں نے، جو اہل بیت کے، جو رسول اللہ کے دشمن تھے، اگرچہ ان کے قریبی ہی صحیح تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو، جا کے ابو طالب سے بیان کر لے کہ محمد کو بتا دے کہ ہمارے دین سے ہاتھ چھڑا دے، ہاتھ اٹھا لے، اور ان کو بتا دیں کہ ہم جو کچھ چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ بات ہو رہے تھے تو بنی ہاشم کے، قریش کے
جو سب سے ذہین ترین فرد جس کے نام مغیرہ تھا، اس نے کہا میں جاتا ہوں اور محمد کو میں سمجھاتا ہوں. بہت ذہین افراد میں سے تھا. جب سامنے آیا تو پیغمبر اکرم کو اس نے کچھ پیشنہاد دی کہ اے محمد، اگر دولت چاہے تو دولت دینے کے لیے تیار ہے، سلطنت چاہے تو سلطنت دینے کے لیے تیار ہے، اگر عرب کے کسی عورت سے اگر شادی کرنا چاہتے تو وہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری بتوں کے خلاف کچھ نہ کہے. تو اس وقت پیغمبر اکرم ان کی باتیں سنتے رہے، اور آخر میں پیغمبر اکرم نے فرمایا کچھ سننے کے لیے آئے ہو یا کچھ سننا بھی چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کچھ سنانا چاہتے ہیں تو سنائیں. تو اس وقت پیغمبر اکرم نے سورہ فصلت کے 30 آیتوں کی تلاوت کی. جب تلاوت کی تو تلاوت کرنے کے بعد وہ سنتا رہا، کچھ نہیں کہا. تو اس وقت پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اے مغیرہ کیا ہوا؟ کچھ تو بولے. بولنا تو وہ چاہتا ہے لیکن بول نہیں سکتے، اگرچہ وہ تمام مکہ والوں میں سب سے ذہین افراد میں سے تھا، لیکن قرآن سننے کے بعد اس کے ذہن پر ایسے تالے پڑ گئے کہ وہ کہنا شروع کر دیا میرے پاس کچھ بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ادھر سے ان کے قبیلے والے منتظر ہیں مغیرہ کچھ شاید لے کے آئیں گے، لیکن مغیرہ ڈائریکٹ چلا جاتا ہے گھر، اور وہ گھر میں رہتا ہے. دوسرے دن جب لوگوں نے دیکھا کہ مغیرہ گھر سے نہیں نکل رہا تو جا کے اس کو پوچھتے ہیں کہ مغیرہ کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ تو اس وقت وہ کہتے ہیں میرا مشورہ سنتے ہو تو محمد کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، اب ہماری بس کی بات نہیں ہے، محمد سے مقابلہ کر لے. اس کے پاس جو قرآن ہے جس کی اس نے تلاوت کی ہے اس کے لیے پورے کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ عقول کے منزل ختم ہو جائے تو وہاں سے قرآن کی منزلت شروع ہو جاتا ہے. بعینہ یہی اہل بیت ہے، یہی مولا کائنات ہے، یہی علی امیر المؤمنین ہے کہ ان کی عظمت شروع ہو جاتا ہے. انسان کی عقل دنگ رہ جاتا ہے. یہاں تک کہ میں مختصر سا معجزہ سناتا ہوں کہ جب مولا کو کہاں پر جب خیبر میں بلایا تو اس وقت مولا خیبر میں موجود نہیں تھا. انسان کی عقل وہاں پر دنگ رہ جاتا ہے. جب مولا نہیں تھے تو جب پیغمبر اکرم نے 39 دن لوگوں کو علم دیا اور علم دینے کے بعد فتح نہیں ہوا تو مولا پیغمبر اکرم نے فرمایا کل میں علم اس بندے کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. سارے منتظر ہیں شاید ہم میں سے کسی کو ملیں گے. کیونکہ علی علیہ السلام تو خیبر میں نہیں ہے، علی تو مدینے میں ہے. نماز صبح کے بعد جب دیکھا تو ہر صحابہ پیغمبر اکرم کے سامنے اپنے پاؤں کے انگٹھوں کے بل کھڑے ہو کر اونچا کر کے اپنے سر دکھا رہے تھے شاید علم ہمیں ملے. لیکن پیغمبر اکرم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ تو لوگوں کے چہرے کے رنگ تغیر ہو گئے، کہنے لگے کہ آقا علی تو یہاں نہیں ہے، علی تو مدینہ ہے. تو اسی وقت پیغمبر اکرم نے فرمایا ناد علی مظہر العجائب. جب پیغمبر اکرم نے ناد علی پڑھ لیا تو علی مدینے سے خیبر چند دقیقوں میں وہاں پہنچ گئے. یہ انسان کی عقل دان رہ جاتا ہے. اس سے بڑھ کر خطرناک یہ ہے جب مولا کو علم دیا، جب علم لے کر نکلا. اور علم کا دستہ کیا ہے؟ علم کا دستہ اگر دیکھا جائے تو لکڑی کا ہے. لکڑی اتنا سخت نہیں ہے کہ پتھر میں گاڑا جائے. ایک دفعہ مولا نے لکڑی کے یہی دستے کو، علم کے دستے کو پتھر میں گاڑا تو نجومیوں نے کہا یہ کوئی کمال نہیں ہے، چونکہ برج جب گردش کرتے کرتے ایک جگہ پر جب پہنچتا ہے تو وہ موم بن جاتا ہے، تو کوئی بھی شخص گاڑ سکتا ہے. تو یہی سننا تھا مولا کائنات کے کانوں تک. مولا نے پھر اٹھایا، دوسری جگہ پر کسی اور جگہ پر پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر تیسری جگہ پر، اسی طرح کئی جگہ پر جب گاڑا تو حیران و پریشان ہے. نجومی حیران و پریشان ہے، کہتے ہیں اس شخص سے جنگ نہیں کرنا، کیونکہ جب یہ شخص علم کو گاڑتا ہے تو آسمان میں برج چکر کھا کر وہی جگہ پر آتا ہے اور وہ پتھر موم بن جاتا ہے.
یہ ہیں میرے آقا کے فضائل. انسان کے عقل دان رہ جاتا ہے. کیوں رہ جاتا ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا نے جب علم گاڑا تو آسمان والے بھی امام کے ساتھ ہی ساتھ مطیع تھے. عجیب، اس سے بڑھ کر جب دروازہ اکھاڑا، وہ دروازہ 70 آدمیوں کا کام ہے، 70 آدمی اس کو بند کرتا ہے، کھولتے تھے، لیکن میرے آقا نے انگلی کے اشارے سے جب اٹھایا تو لوگ پریشان ہیں، عقل کے اندھے ہیں، پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ مولا آج تو علی نے اس دروازے کو اپنے ہاتھوں سے لیا ہوا ہے. حالانکہ اس دروازے کو 70 انسان اٹھا سکتا ہے، لیکن مولا کی عجیب بات یہ ہے. تو اس وقت پیغمبر اکرم فرماتے تم نے علی کو صرف اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، کم از کم علی کے پاؤں تو دیکھو. جب پاؤں پر نظر کرتا ہے تو عجیب لوگ ہے. انسان کی عقل دنگ رہ جاتا ہے، انسان کی عقل محدود ہے. کہتے ہیں آقا مولا کے پاؤں تو فضا میں ہے، ہوا میں ہے. تو اس وقت پیغمبر اکرم فرماتے ہیں نہیں، مولا کے پاؤں فضا میں نہیں ہے، یہ تمہاری عقل کی کمی اور محدودیت ہے. میرے بھائی علی کے پاؤں تو جبرائیل امین کے پروں پر ہے. یہ ہیں میرے مولا کے فضائل. انسان کی عقل محدود ہے. جس جگہ سے عقل انسانیت حیران رہ جائے وہاں سے معجزہ اہل بیت اور قرآن کی معجزہ شروع ہوتا ہے. بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں 1-2 مصائب کے جملہ پڑھ کر اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. دیکھو، مصائب کے حوالے سے ایک جملہ پڑھ لوں گا. شریعت محمدی کے اعتبار سے، فقہ امامیہ کے اعتبار سے ایک مسئلہ شرعی ہے. مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جب بھی کوئی میت فوت ہو جائے تو ان کے لیے ان کے احترام کرنا اور ان کو آرام سے غسل دینا. قبر میں جب اتاریں گے تو آرام سے اتارنا، چونکہ میت کے لیے کافی تکلیف ہوتا ہے. یہ فقہ اہل بیت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے. لیکن میں قربان جاؤں کربلا کے شہداء پر. یہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کہنے کے لیے تو میرے لیے آسان ہے، میں گناہگار ہوں. شریعت میں یہ ہے کہ میت کو آرام سے دفن کرنا، لیکن کربلا کہاں، کوفہ کہاں، کوفہ سے شام ائمہ ادہار کے سر مبارک کو نو کے نیزے پر تھے، نیزوں پر اٹھایا گیا. یہاں تک کہ اسرا نے التماس کی کہ ان سروں کو ہم سے دور رکھا جائے، ہمارے لیے یہ برداشت نہیں ہے. یہاں تک کہ جب یزید کے دربار میں ان سر کو پہنچایا گیا تو شریعت کے مطابق، شریعت میں ہر انسان کے لیے ایک حکم ہے کہ شریعت کے مطابق سونا چاندی کے برتن کا استعمال حرام ہے. لیکن یزید کے دربار میں امام حسین کے سر کسی سونے کے برتن میں تھے. کہا گیا نا کہ میت کے لیے ضروری یہ ہے کہ انہیں آرام سے غسل دیا جائے. لیکن قربان جاؤں میرا مولا حسین جب یزید کے دربار میں پہنچا تو تیرا سر ہے، یزید کے ہاتھوں میں کیا ہے، ڈنڈا ہے، اور اسی ڈنڈے سے میرا مولا امام حسین کے ادھا زہر مدوار کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایک دفعہ ایک اصحاب نے کھڑے ہو کر کہا اے ظالم، کیا تو نہیں دیکھتے میں وہی بندہ ہوں کہ پیغمبر اکرم نے کئی بار اسی حسین کا بوسہ لیا تھا، آج تم اسی کا بے احترامی کر رہے ہو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا